أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد صدق الله العظيم. درود شریف پڑھیے. ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ رب العالمین کا دیا ہوا ہے. تمام چیزوں کا حقیقی مالک اللہ رب العالمین کی ذات ہے. ہمیں وقتی طور پر اللہ اس کی ملکیت عطا فرماتے ہیں تاکہ ہم اس سے اس دنیا میں اپنی ضرورت پورا کر سکے. اللہ جب چاہے جس سے چاہے اپنے اس مال کو واپس لے سکتا ہے. جس کو کم دیتا ہے جس کو زیادہ دیتا ہے یہ سارا اختیار اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے. لہذا اللہ رب العالمین جب اپنی دی ہوئی مال میں کوئی وظیفہ مقرر کرتا ہے تو بندے کو چاہیے کہ وہ خوش دلی سے ادا کرے، ورنہ اللہ رب العالمین اس کے وجہ سے ہمارے سب مال کو تلف کر دے گا، ضائع کر دے گا، ہم سے چھین لے گا. شیطان ہمیں یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ اگر تم اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو گے، خواہ وہ فرض صدقہ ہے یا نفل صدقہ ہے، آپ کا مال کم ہو جائے گا اور آپ محتاج بنو گے. الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء. یہ بالکل غلط فہمی ہے، انسان کو ہوتی ہے. اللہ بار بار قرآن مجید میں ہمیں فرماتے ہیں کہ آپ مال صدقہ کرو، میں مال بڑھاؤں گا. مال آپ کا بڑھ جائے گا. صدقہ سے مال کم نہیں ہوتا، اور اگر کم بھی ہوتا ہے اللہ کا اپنا مال ہے. جب مالک آپ کو اپنی چیز کی واپسی کا کہتا ہے تو حق بنتا ہے کہ آدمی اس کو اپنا واپس کر دے. اور اللہ رب العالمین تو اس کے بدلے زیادہ دیتا ہے، بلکہ اللہ رب العالمین اس کو قرض شمار کرتا ہے. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. جو اللہ کو قرض دیتا ہے، قرض کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی ادائیگی ضرور ہوتی ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی زکوٰۃ یا صدقات کرتا ہے اس کو اس کا بدلہ نہیں ملتا، اس کا بدلہ ضرور ملتا ہے. یہ غلط فہمی قارون کو ہوئی تھی. قارون کو اللہ رب العالمین نے بڑا مال دیا تھا. وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ. اتنا زیادہ مال دیا تھا کہ اس کے جو خزانے تھے ان خزانوں کی چابیاں ایک بہت بڑی جماعت اٹھا نہیں سکتا. عصبہ کم از کم 5 لوگ تو ہوتے ہیں، بعض نے تو 10 بعض نے 40 تک لکھا ہے کہ اتنے سارے لوگ اس کے خزانوں کی چابیاں نہیں اٹھا سکتے تھے. لیکن جب اس کو لوگ کہتے تھے اذ قال له قومه لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین، اتراؤ مت، غرور مت کرو، یہ جو اللہ نے آپ کو دیا ہے اس میں اللہ کا حق ادا کرو. وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، آخرت کی تیاری کرو. یہ دنیا تو ختم ہونے والی ہے. ولا تنس نصیبک من الدنیا، اس دنیا کا اپنا حصہ بھولو مت. اس دنیا سے آپ کو صرف ایک کفن ملے گا. آپ اگر بہت بڑا جاگیردار ہے، سرمایہ دار ہے، بہت بڑا بادشاہ ہے، لیکن یہاں سے جب کوئی جاتا ہے تو جتنا بھی بڑا مالدار ہے 2 گز کا کپڑا اپنے ساتھ لے جاتا ہے. ولا تنس نصیبک من الدنیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آخرت کی فکر مجھے نصیب نہیں ہوتی. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کے ساتھ مال ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ مال میرے ساتھ ہے. تو آپ نے فرمایا کہ آپ مال کو اپنے آگے بیچ دیں. انسان مال کا محبت کرتا ہے، جب وہ اس کا مال اپنے سے آگے بیچتا ہے تو
تو وہ آگے کے ساتھ محبت کرتا ہے، اگر مال کو پیچھے چھوڑتا ہے تو پیچھے کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ تو جو لوگ مال بیچتے ہیں آخرت کی طرف، وہ آخرت کی زندگی کے لیے خوش ہوتے ہیں۔ جس طرح کوئی مسافر قطر دبئی میں مزدوری کرتا ہے، پیسے اپنے گھر بیچتا ہے، تو وہ بڑا شوق میں ہوتا ہے کہ کب اپنے گھر جاؤں گا، اپنے بچوں کے ساتھ جو میں نے مال کمایا ہے اس سے خوشی حاصل کروں۔ تو جو لوگ صدقات کرتے ہیں اس کو آخرت کی تیاری کی فکر نصیب ہوتی ہے۔ تو قارون کو لوگوں نے کہا کہ آپ آخرت کی تیاری کرو، دنیا کا یہ جو 1-2 گز کا کپڑا ہے اس کو بھولو مت، وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، جیسے تیرے ساتھ اللہ نے احسان کیا ہے، تم کو بڑا جائیداد دیا ہے، تم بھی لوگوں کے ساتھ احسان کرو۔ قارون کو یہ غلطی لگی تھی کہ یہ مال تو مجھے کسی نے دیا نہیں ہے، میں نے اپنے ہنر سے کمایا ہے۔ قال انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ تو میرے اپنے کمال کی وجہ سے مجھے حاصل ہوا ہے، میں بڑا تاجر ہوں، میں بڑا سوداگر ہوں، میں کام کرتا ہوں، محنت کرتا ہوں، یہ میرے اپنے ہاتھ کی کمائی ہے، اس میں کسی کو کیوں دے دوں، اس میں کسی کا حق نہیں ادا کرتا۔ تو اللہ رب العالمین کی پکڑ آ گئی۔ فخرج علی قومہ فی زینتہ، ایک مرتبہ اپنے گھر سے باہر نکلے۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے مجمع لگائے ہوئی لوگوں کو آخرت کی ترغیب دلا رہے تھے، اس اثنا قارون آ گئے، اور قارون کے ساتھ دنیا کا بہت بڑا شان و شوکت، سواریاں تھی، فوج تھا، اچھے کپڑے پہنے ہوئی تھی، جس طرح کے بادشاہ چلتا ہے۔ تو فخرج علی قومہ فی زینتہ، جو کمزور لوگ ہوتے تھے، جن کی دنیا سے وہ متاثر ہوتے تھے، قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، اے کاش ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوتا جس طرح کی قارون کے ساتھ ہے، تو ہم بھی دنیا میں مزے اڑاتے۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے فیصلہ آ گیا، فخسفنا بہ وبدارہ الارض، ہم نے قارون کو بھی اور اس کے تمام جائیداد کو بھی زمین میں دلسا دیا۔ تو جو اہل علم لوگ تھے انہوں نے کہا، ہم نے آپ کو کہا تھا کہ آخرت کا بدلہ وہ بہت اچھا ہے، یہ جو دنیا کی شان و شوکت ہے، ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، یہ ختم ہونے والی چیزیں ہے، یہ شان و شوکت چلی جائے گی، اصل فکر انسان کو آخرت کی کرنی ہے۔ تو ان لوگوں نے بھی کہا کہ اچھا ہوا کہ ہمیں قارون کی طرح نہیں ملا، ورنہ ہم بھی قارون کی طرح زمین میں دلسا دی جاتے۔ مال میں اللہ کا حق ضرور ادا کرو، اس سے ہمارے مال میں برکت ہو جائے گی۔ جتنا ہم مال میں بخل کرتے ہیں اتنا ہمارا مال بے برکت ہو جائے گا۔ روز ایک فرشتہ جب دن ہوتی ہے تو وہ ایک آواز لگاتا ہے اور اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اے اللہ، جو لوگ خرچے کرنے والے ہیں ان کو آپ بدلہ دے دیں، اور جو روکنے والے ہیں ان کے مال کو تلف کر دے، ضائع کر دے۔ صحیح بخاری میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بنی اسرائیل کا ایک واقعہ بیان کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ بنی اسرائیل میں 3 لوگ تھے، ایک کوڑی کا مریض تھا، کوڑی ابرس جس کے چمڑے پر سفیدی آ جاتی ہے، اور ایک گنجا تھا جس کے سر پر بال نہیں تھے، اور تیسرا نابینا تھا۔ اللہ رب العالمین نے ان کا امتحان لینا چاہا، ایک فرشتے کو بھیج دیا۔ وہ فرشتہ پہلے یہ کوڑی مریض کے پاس آیا اور اس کو کہا کہ آپ کو کیا چاہیے؟ تو اس نے کہا کہ بس لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، میرے رنگ کو دے کر، میرے چمڑے کو دے کر، مجھے سب سے زیادہ یہ عزیز ہے کہ مجھے اچھا چمڑا مل جائے، مجھے اپنی صحت نصیب ہو جائے بس۔ تو اس نے اس کے بدن پر ہاتھ پھیرا، وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گیا، خوبصورت رنگ اس کا آ گیا۔ پھر فرشتے نے کہا کہ آپ کو مال کون سا پسند ہے؟ اس نے کہا میرے پاس اونٹ ہو تو بس یہ میرا پسندیدہ مال ہے۔ تو اس نے اللہ کے حضور دعا کی، اس کو ایک 10 ماہ کی گابن اونٹی دی گئی، اونٹنی، بس وہ اس کو پالتا تھا۔ فرشتہ وہاں سے چلا گیا، دوسرے کے پاس آیا جو گنجا تھا، گنج سے بھی اس طرح سوال کیا کہ آپ کو کیا پسند ہے؟ تو اس نے کہا بس میرے بال آ جائیں، لوگ مجھے اچھی نظر سے نہیں دیکھتے،
میرے اچھے بال ہو حسین. تو اس نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اس کے اچھے بال آ گئے. پھر اس نے کہا کہ آپ کو کیا پسند ہے؟ اس نے کہا میرے ساتھ گائے کا ایک ریوڑ ہو اور میرے گائے ہو. تو اس نے اللہ سے دعا کی اور اس کو ایک جو گائے دی گئی جو بچے جننے والی تھی. پھر وہ نابینا کے پاس چلے گئے, اس سے بھی یہی کہا. اس نے کہا بس مجھے یہ ایک ارمان ہے کہ میری نظر آ جائے, میں دنیا دیکھوں, اس دنیا میں ہے کیا چیز. تو اس نے اس کے آنکھوں پر ہاتھ پھیرا, اس کے آنکھیں آ گئی. پھر اس سے کہا کہ آپ کو کون سا مال پسند ہے؟ اس نے کہا مجھے بکریاں پسند ہیں. تو اس کو ایک بکری دے گئی. فرشتہ چلا گیا. یہ تینوں وقت گزارتے تھے, ان کے مال مویشی میں بہت اضافہ ہو گیا. کوڑی کے مریض کا مال پورا پہاڑ کو برتا تھا, ایک ریوڑ بن گیا اونٹوں کا, اور گائے والوں کے ساتھ گائے کا ریوڑ بن گیا, یہ بکری والا کے ساتھ بکریوں کا ریوڑ بن گیا. پھر اللہ رب العالمین نے اس فرشتے کو بھیجا کہ آپ جا کر اب ان تینوں کا دوبارہ امتحان لے لیں. فرشتہ جب کوڑی مریض کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ میں ایک فقیر ہوں, اللہ اور آپ کے علاوہ میرا اور کوئی آسرا نہیں ہے, آپ اگر میری تعاون نہ کرے تو میں اپنی گھر تک نہیں پہنچ سکوں گا. رات کا وقت ہے, آپ مجھے کوئی سواری دے دے, میں اس پر گھر چلا جاؤں گا, میری ضرورت پورا ہو جائے گی. آپ کو اللہ نے بہت دیا ہے, سینکڑوں کی تعداد میں اونٹ ہے, اگر ایک مجھے دے دے تو آپ کا کوئی کم نہیں ہوگا. تو اس نے کہا کہ میرے بہت سارے حقوق ہیں, بال بچ ہے اور گھر بہت ہے, میں آپ کو اونٹ نہیں دے سکتا. تو اس نے دوبارہ کہا کہ آپ تو ایسا لگتے ہیں جس طرح میں نے آپ کو کہیں دیکھا ہے. اس سے پہلے آپ کا وہ کوڑی کا مرض تھا, آپ کے پاس کچھ مال نہیں تھا, یہ مال پھر اللہ نے آپ کو اپنی طرف سے دے دیا. وہ جھوٹ پر آ گیا اور کہا کہ یہ مال مجھے اپنے آبا و اجداد سے میراث میں رہ گیا ہے, مجھے مفت میں نہیں ملا ہے. فرشتہ چلا گیا اور ان کو بددعا دی کہ اگر آپ نے جھوٹ بولا ہے تو اللہ اس حالت میں لے آئے جس میں آپ پہلے کی طرح تھے. اللہ نے اس کا تمام مال ختم کر دیا, کوئی اونٹ نہیں رہا اس کے پاس. گائے والا کے پاس آیا, اس کے ساتھ بھی اس طرح معاملہ کیا. اس نے بھی کہا کہ میں آپ کو کچھ دے نہیں سکتا, میرے اپنے ضروریات بہت ہیں. انہوں نے کہا دیکھو ایسا لگتا ہے ہم نے آپس میں ایک دوسرے کو دیکھا ہوا ہے, اپنے اس حالت کو یاد کرو جب آپ کے پاس کوئی مال نہیں تھا, آپ کے سر پر بال بھی نہیں تھے, لوگ آپ سے نفرت کرتے تھے, اب آپ وڈیرا بن گئے, اتنا مال آپ کے ہاتھ میں آ گیا, اللہ کا حق ادا کرو. تو اس نے کہا میں نہیں کر سکتا, یہ مجھے اپنے آبا و اجداد سے میراث میں ملا ہے. فرشتے نے دعا دی, اللہ اگر یہ جھوٹ بولتا ہے اس کو اپنی حالت پر لے آئے. وہ بھی کنگال ہو گیا. بکری والوں کے پاس آیا تو اس نے کہا کہ میں ایک مسافر ہوں اور مجھے ضرورت ہے, اگر آپ میرا تعاون کریں. دیکھو آپ کے پاس پہلے کچھ نہیں تھا اور آپ کی نظر بھی نہیں تھی, اللہ نے آپ پر احسان کیا. تو اس نے کہا بالکل اس طرح ہے, آج میں آپ کو نہیں روکوں گا, یہ میرا ریوڑ ہے, جہاں سے آپ بکری پکڑے لے جائیں. تو فرشتے نے کہا کہ میرا بکریوں سے یا اونٹوں سے کوئی غرض نہیں ہے, میں آپ کے امتحان کے لیے بھیجا گیا تھا. وہ دو کا حال تو یہ ہو گیا کہ کنگال ہو گئے. اللہ آپ کی مال میں برکت نصیب فرما دے, آپ کا مال بڑھ جائے گا. تو اللہ کا حق ادا کرنے سے مال کم نہیں ہوتا, یہ اللہ کا حق ہوتا ہے. مالی وظیفہ اللہ نے جو مقرر کیا ہے اس کو خوش دلی سے ادا کریں. مالی وظائف بہت سارے ہیں, صرف زکوٰۃ نہیں ہے, زکوٰۃ بھی مالی وظیفہ ہے. آپ کی زمین میں فصل آپ نے کاشت کیا ہے, اس کا عشر ادا کرنا ضروری ہے. عشر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو کاشت آدمی بوتا ہے, اگر اس کو اس نے اپنی محنت سے سیراب کیا ہے, اس کو پانی دیا ہے کنویں سے, تو اس کا 10واں حصہ فقراء کو دینا ضروری ہے. عشر میں زکوٰۃ سے ایک فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ کے مسئلے میں ہم نے یہ بتایا تھا کہ وہاں پر صاحب نصاب ہونا ضروری ہے, یعنی آدمی خود مالدار ہو. عشر میں صاحب نصاب کا ہونا ضروری نہیں ہے. آپ خود بھی فقیر ہیں لیکن آپ کی زمین میں فصل ہوا ہے, آپ اس فصل سے 10واں حصہ ضرور دو گے فقراء کو. کسی نابالغ کا زمین ہے, اس پر بھی عشر واجب آتا ہے. مجنون کی زمین ہے, اس پر بھی عشر واجب آتا ہے, کیونکہ یہ فریضہ یہ فصل کے اس پر واجب ہوتا ہے. لہٰذا جس کا فصل ہو جائے, کم ہو یا زیادہ ہو,
قلیل مقدار میں ہو یا کثیر مقدار میں، سب کا عشر ادا کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ نے خود اس کا وہ پانی کا بندوبست کیا ہے تو 20واں حصہ ادا کریں گے، اور اگر بارش کی وجہ سے وہ آپ کو فصل ہوا ہے تو اس کا 10واں حصہ آپ نے عشر میں ادا کرنا ہوگا۔ عشر میں جو درخت ایسے ہوتے ہیں جن سے مقصود میوہ ہوتا ہے یا غلہ ہوتا ہے، وہاں پر تو میوجات اور غلجات میں عشر واجب ہوتا ہے، جس طرح گندم ہے، آڑو ہے، امرود ہے، آم ہے، اس کی لکڑی پر عشر واجب نہیں ہوتا۔ لیکن جو چیز ایسی ہے جس کا صرف وہ لکڑی ہی مقصود ہوتا ہے یا جس کا صرف گھاس ہی مقصود ہوتا ہے، جس طرح شفتل کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، جو وہ مال مویشی کو ڈالا جاتا ہے، تو اس میں اس سارے فصل پر کیا ہے، عشر واجب ہے۔ یا کوئی لکڑیوں کا جنگل کاشت کرتا ہے، جو لکڑی میوہ نہیں کرتا، اس نے اس لیے کاشت کیا ہے کہ مجھے لکڑی مل جائے، تو اس لکڑی پر 10واں یا 20واں حصہ واجب ہو جاتا ہے۔ تو جن فصل کا میوہ مقصود ہوتا ہے اس کے میوے میں عشر واجب ہوتا ہے، اور جن کا لکڑی یا صرف بوسا وہ مقصود ہوتا ہے اس کی بوسے میں بھی کیا ہوتا ہے، عشر واجب ہو جاتا ہے۔ پہاڑ سے کوئی اگر میوہ لائے اس پر بھی عشر واجب ہوتا ہے۔ ہمارے جو قبائلی علاقے ہیں، تیرا وغیرہ، وہاں پر پہاڑوں میں میوہ ہوتا ہے، بیر کا میوہ ہوتا ہے، اور اخروٹ بھی ہوتا ہے، خوبانی بھی ہوتی ہے، اچھے اچھے میوہ جات، سیب بھی ہوتے ہیں۔ ہم ایک علاقے میں گئے تھے، بہت درخت ہوتے وہاں پر، اور لوگ بہت سارا لے آتے ہیں، اس پر بھی عشر واجب ہوتا ہے۔ وہ جب آپ گھر لے آئے، یا گرگورے پر بھی کیا ہوتا ہے، آپ پہاڑ سے لے آئے، اس پر بھی عشر واجب ہوتا ہے۔ جو بھی آپ پہاڑ سے لے آئے میوہ، اس پر عشر واجب ہو جاتا ہے۔ پہاڑ سے یا اپنے زمین میں اگر مکی نے شہد کیا ہے، مکی کا چھتا آپ کو مل گیا، اس میں بھی عشر واجب ہو جاتا ہے، 10واں حصہ۔ اور جو لوگ فارمی مکی رکھتے ہیں اس میں بھی عشر واجب ہو جاتا ہے، وہ اس کا زکوٰۃ ادا کرے گا۔ جو لوگ باغات خریدتے ہیں اور بیچتے ہیں، تو جو باغ خریدا جائے اس میں بھی عشر واجب ہوتا ہے، یعنی جو لوگ اس کو خرید کر پھر اس میں کاروبار کرتے ہیں، جتنا رقم مالک کے باغ کو ملا ہے وہ اس کا عشر ادا کرے گا، اور جتنا رقم اس کی ذمہ آ جاتے ہیں وہ مشتری خریدار کے ذمہ میں، اس کا عشر وہ ادا کرے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ جو باغ کو خریدے وہ بالکل عشر نہیں ادا کرے گا، اس پر اپنے حصے کا عشر واجب ہوتا ہے، بلکہ ہمارے فقہ میں تو ایک قول یہ ہے کہ سارا کا سارا خریدار پر آ جاتا ہے۔ جتنا آپ نے باغ خرید لیا ہے اور آپ اس کو منڈی میں فروخت کرتے ہیں، اس باغ کا جتنا بھی میوے کا رقم ہے اس سب کا عشر کس پر ہے، خریدار پر ہے۔ لیکن اس میں آسان قول یہ ہے کہ جو مالک نے لیا ہے اس کا وہ ادا کرے، اور جو خریدار کے ملکیت میں آتا ہے اس کا وہ ادا کرے، تو اس پر بھی عشر واجب ہوتا ہے۔ اپنے اہل و عیال کا خرچہ واجب ہے ہر آدمی پر جو نکاح کرتا ہے، اور اس میں نکاح میں بیوی آ جاتی ہے۔ بیوی اگرچہ خود مالدار ہے پھر بھی بیوی کا خرچہ شوہر کی ذمہ واجب ہے، فرض ہے، اس میں کوتاہی کرنا گناہ ہے۔ جو عرف کے مطابق دوسرے لوگ کھاتے ہیں، آپ بھی اپنے اہل و عیال کو اسی طرح کا کھانا کھلائیں گے، اس میں بخل نہ کریں، یہ آپ اپنے اہل و عیال کا حق مارتے ہیں۔ اور سب سے بڑا گناہ تو یہ ہے کہ آدمی رشتہ داروں کا حق مارے، جس طرح کے صدقہ رشتہ داروں پر دوگنا ثواب رکھتا ہے، اسی طرح اپنے رشتہ داروں کا حق مارنا بھی بڑا گناہ ہے۔ لہٰذا اس میں بخل نہ کریں، آپ کو اللہ نے دیا ہے تو اپنے رشتہ داروں کا حق خوش دلی سے ادا کریں، اپنی بیوی کا مہر ادا کریں، وہ اس کا حق ہے۔ اپنی بیوی کا نان نفقہ، سکنا، اس کی رہائش کی جگہ اور اس کے کپڑے وغیرہ سب کا بندوبست کرنا شوہر کے ذمہ واجب ہے۔ اپنے والدین کا اگر وہ خود دولت مند نہیں ہے، والد اور والدہ اگر خود مال رکھتے ہیں پھر تو ان کی اولاد پر ان کا خرچہ واجب نہیں ہے، وہ اپنی مال ہی سے خرچہ کریں۔ لیکن اگر کسی کے والدین خود فقیر ہے، اگرچہ وہ کمانے کے قابل ہے، اگر وہ محنت مزدوری کرے تو کما سکتے ہیں، لیکن محنت مزدوری نہیں کرتے، پیسہ بھی اس کے پاس نہیں ہے، تو اپنے ماں باپ کا خرچہ اولاد کی ذمہ فرض ہے، وہ اس کا خرچہ ادا کرے گا۔ ماں باپ کے علاوہ جو اور رشتہ دار ہے، بھائی ہے، چچا ہے، ماموں ہے،
ان کا خرچہ تمام رشتہ داروں پر بقدر میراث کے واجب ہوتا ہے، لیکن وہ اس وقت جب وہ کمانے کے قابل نہ ہو. آپ کا بھائی نابینا ہے یا وہ مفلوج ہے، اس کے ہاتھ پاؤں شل ہے، وہ خود محنت مزدوری نہیں کر سکتا، تو دوسری بھائیوں پر اس کا خرچہ واجب ہو جاتا ہے. اگر وہ خود تندرست ہے لیکن فقیر ہے، پھر وہ خود محنت مزدوری کرے گا، دوسری بھائیوں پر اس کا خرچہ واجب نہیں ہے، کیونکہ جب تک آدمی سلیم الاعضاء ہو، وہ کمانے کا قابل ہے، تو وہ اپنے اخراجات خود پوری کرے گا، دوسرے پر بوجھ نہیں بنے گا. لیکن جو کمانے کی قابل نہیں ہے تو اس کا خرچہ پھر اس کے رشتہ داروں پر واجب ہو جاتا ہے. اگر علاقے میں کوئی مصیبت آ جائے، دشمن نے حملہ کیا، تو سارے علاقے والوں پر اس دشمن کی دفاع کے لیے جتنا پیسہ لگتا ہے ہر کسی پر اپنے حصے کے مطابق فرض ہو جاتا ہے. سرحدات کی حفاظت کے لیے اگر حاکم لوگوں سے چندہ کرتا ہے کہ دشمن نے حملہ کیا ہے، ملک کے ساتھ پیسہ نہیں ہے، اسلحے کے لیے رقم چاہیے، حفاظت کے لیے لوگوں سے پیسے جمع کرتا ہے، تو ہر ایک پر اپنے وسعت کے مطابق چندہ دینا واجب ہو جاتا ہے. یہ بھی لازم اور فرض خرچہ ہے. اسی طرح کسی علاقے میں کوئی وبا پھیل گئی، کوئی مصیبت آ گئی، کوئی مشترکہ کام کیا جاتا ہے، قبرستان کے لیے لوگ سامان لاتے ہیں، تو اس قبرستان میں سب کا وہ پورا ہوتا ہے ضرورت، تو گاؤں والے اس کے لیے پیسے جمع کرتے ہیں، تو جس کا جتنا حق بنتا ہے وہ چاہیے کہ اس میں ادا کرے. ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو، آج کل تو مصیبت یہ ہے کہ جو جتنا خیانت گر ہوتا ہے اتنا وہ سمجھدار سمجھا جاتا ہے کہ میں نے مشترکہ چیز میں اپنے آپ کو بچا لیا، میں نے پیسہ ادا نہیں کیا. گاڑی میں جاتا ہے تو ڈرائیور کے ساتھ دھوکہ کیا، اس کو ٹکٹ نہیں ادا کیا، تو اپنے آپ کو سمجھدار سمجھتا ہے. ٹول پلازے پر جاتا ہے، وہ راہ پر وہ تیزی سے نکل گیا، ٹول پلازے میں اس نے ٹیکس جمع نہیں کیا، اپنے آپ کو سمجھدار سمجھتا ہے. یہ ساری حقوق ہے، ان کا ادا کرنا ہمارے ذمہ لازم ہے، ان کا ادا کرنا ہمارے ذمہ واجب ہے، ان کا ادا کرنا ضروری ہے. تو یہ سارے جو حقوق ہیں اور وظائف ہیں اپنے مال میں ادا کرنا ضروری ہے. ایک مسئلہ قرآن مجید میں جو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے، انفقوا من طیبات ما کسبتم، اپنے کسب میں سے پاکیزہ کا آپ خرچہ کرو. صدقہ اور زکوٰۃ کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ آپ کا مال حلال اور پاک ہو. اللہ رب العالمین خود بھی پاک ہے اور پاک کو قبول کرتا ہے، ناپاک اور حرام مال اللہ قبول نہیں کرتا. لہٰذا جن لوگوں کی آمدنی حرام ہوتی ہے، جن کے پاس سود کا پیسہ ہے، جنہوں نے دھوکے سے پیسہ کمایا ہے، کسی سے چوری کیا ہوا ہے، اپنی بہن کا حق اس کے پاس ہے، یا کسی اور ذریعہ سے اس نے حرام کمائی کی ہے، حرام کمائی میں زکوٰۃ فرض نہیں ہوتا، نہ حرام کمائی سے صدقہ صحیح ہوتا ہے، بلکہ حرام کمائی کا حکم یہ ہے کہ پورا کا پورا کسی فقیر کو دینا ضروری ہے. لیکن اس میں بھی آپ صدقہ کی ثواب کا نیت نہیں کریں گے. یہ نیت نہیں کریں گے کہ میں نے سود کا پیسہ کمایا ہے، میں اس فقیر کو دیتا ہوں، اس پر مجھے صدقہ کا ثواب مل جائے. یہ نیت کرنا بڑا خطرناک ہوتا ہے. ہاں، یہ نیت کریں گے کہ میں نے غلطی کی تھی، دوسری کا مال میں نے مارا تھا، اب میں صرف اپنے اس وبال سے اپنے آپ کو آزاد کرتا ہوں. جس طرح آدمی کی بدن پر نجاست لگ جائے تو وہ اس کو دھوتا ہے تاکہ نجاست ختم ہو جائے. تو یہ رقم ادا کرنے سے یہ نیت نہ کرے کہ مجھے اس میں پھر صدقہ کا ثواب بھی مل جائے. ہاں، یہ نیت کرے کہ اللہ کا ایک حکم ہے کہ میں اس کو ادا کروں. اگر اس کا مالک معلوم ہے پھر تو اسی کو پہنچانا ضروری ہے. اگر مالک معلوم نہیں ہے تو کسی فقیر کو دیں گے، لیکن اس میں صدقہ کی نیت کا ثواب نہ کریں. ناپاک مال سے، حرام مال سے، سود کے پیسوں سے زکوٰۃ صحیح نہیں ہوتا. یا جن چیزوں کا کاشت حرام ہوتا ہے، ناجائز ہوتا ہے، مثلا بنگ ہے، بنگ جو بالکل خالصتاً نشے میں استعمال ہوتا ہے، اس کے دوا میں کوئی استعمال نہیں ہوتا، وہ بھی اگر آدمی بوئے اور اس کو بیچ دے، اس پر اس کو جو کمائی پیسے حاصل ہو جاتے ہیں، ان سب کا صدقہ کرنا ضروری ہے. اس میں عشر وغیرہ نہیں ہوتا. ہاں، جن چیزوں کا دوا میں بھی استعمال ہوتا ہے اور نشے میں بھی استعمال ہوتا ہے، اس میں پھر اگر حکومت ایک خاص مقدار کی لوگوں کو اجازت دے دے، اسی مقدار میں اگر وہ کاشت کرے
تو پھر وہ اس کے لیے حلال ہے، اس میں اس کو استعمال کرنا درست ہے، اور اس کے پیسوں میں اس کو عشر ادا کرنا ضروری ہے۔ ولا تیمموا الخبیث، زکوٰۃ اور صدقات میں گھٹیا چیزوں کو نہ دے، داندلی نہ کرے زکوٰۃ میں۔ بعض دکاندار ایسا کرتے ہیں کہ وہ دکان کا حساب لگاتے ہیں، تو جو چیز دکان میں بالکل بیچنے کا قابل نہیں ہوتا، لوگ اس کو نہیں خریدتے، اسی کو اسی قیمت پر فقیروں کو زکوٰۃ میں دیتے ہیں۔ یہ بھی زکوٰۃ کی ادائیگی میں داندلی ہے، اس طرح کرنا جائز نہیں ہے۔ وہ مال دے دے جو پسندیدہ مال ہو، کم از کم اگر اچھا مال نہیں دے سکتے تو اپنے مال کی 3 حصے بنائیں، ایک ادنا ہوتا ہے، ایک اعلیٰ ہوتا ہے، ایک درمیانہ سائز کا ہوتا ہے۔ جو درمیانہ مال ہوتا ہے اس کو آپ صدقہ میں زکوٰۃ میں ادا کریں، اس سے آپ کا زکوٰۃ ادا ہو جائے گا۔ اور ایک بات یہ بھی خیال رکھیں کہ زکوٰۃ کی ادائیگی میں حیلوں سے کام نہ لیں، حیلہ اسقاط زکوٰۃ یعنی آپ سے زکوٰۃ ساقط ہو جائے۔ بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ جب ان کی زکوٰۃ کے مال کا سال پورا ہونے کی قریب ہو جائے، 1 مہینہ رہ جائے، تو پھر وہ اپنی بیوی کو اپنا پورا رقم تملیک کر دیتا ہے، بیوی کو دے دیتا ہے کہ میرے پاس یہ 10 لاکھ 20 لاکھ روپے ہے، یہ آپ کے ہو گئے۔ اب جب اس کو ملکیت میں پیسے دے دیتا ہے، سال گزر جائے تو زکوٰۃ کے لیے تو یہ ضروری ہے کہ سال کی شروع اور آخر میں نصاب موجود ہو، یہاں پر تو سال کے آخر میں نصاب موجود نہیں ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں آتا۔ پھر جب سال گزر جاتا ہے تو بیوی کو کہتا ہے کہ مجھے اپنے پیسے واپس کرو۔ اب جب اس کو دوبارہ پیسہ ملتا ہے، نئے سال شروع ہوتا ہے، اگلے سال کو پھر اس طرح کرتا ہے، تو پورا عمر گزر جاتا ہے، اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتا۔ اس طرح کا حیلہ کرنا حرام ہے، ناجائز ہے، گناہ ہے۔ یا آپ کے ساتھ نصاب پورا ہے، ہمارے فقہا نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اگر ایک آدمی کے پاس 200 درہم ہیں، سال گزرنے کے 1 دن پہلے اس نے یہ خیال کیا کہ اگر سال گزر جائے تو مجھے 200 میں 5 درہم دینا ہوگا، ایسا کرتا ہوں کہ ان 200 میں 1 روپے کو صدقہ کرتا ہوں تو کل 200 میرے پاس نہیں ہوں گے، لہذا زکوٰۃ نہیں ہوگا، تو 1 زکوٰۃ صدقہ میں چلا جائے گا، 4 سے بچ جاؤں گا، یہ بھی مکروہ ہے۔ اگر آپ اس نیت سے کرتے ہیں کہ یہ 4 درہم مجھ سے کیا ہو، اس سے میں آزاد ہو جاؤں، بلکہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو اگر ایک آدمی اسی حیلہ کے طور پر زکوٰۃ سے اپنے آپ کو چھڑانے کی خاطر کرتا ہے تو اگر اس کا نصاب کم بھی ہو جائے پھر بھی اس کو زکوٰۃ دینا ضروری ہے۔ لیکن ہمارا مذہب یہ ہے کہ جب نصاب موجود نہیں ہے تو زکوٰۃ واجب نہیں ہوتا۔ البتہ اس طرح کا حیلہ کرنا جائز نہیں ہے۔ حیلہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا نیت خراب ہو، اگر واقعی آپ کو کوئی ضرورت لاحق ہے تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ سال کے آخر میں اپنے تمام رقم سے غیر نامی چیز خرید لیتے ہیں، مثلا گاڑی خرید لیتا ہے، گاڑی میں تو زکوٰۃ واجب نہیں ہوتا، 10 لاکھ روپے ہے تو اس 10 لاکھ روپے میں ٹریکٹر خرید لیتا ہے یا اس میں غلہ خرید لیتا ہے، پھر جب سال گزر جائے اس کو دوبارہ بیچ دیتے ہیں، تو اس سے وہ زکوٰۃ سے کیا ہو جائے گا، چھوٹ جائے گا۔ اگر اس کی نیت یہ تھی کہ میں زکوٰۃ سے آزاد ہو جاؤں تو اس کے لیے اس طرح کرنا مکروہ تحریمی حرام ہے، لہذا حیلوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ البتہ بعض حیلے ایسے ہوتے ہیں جس کا ہماری شریعت میں اجازت ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بعض چیزوں میں یہ طریقہ سکھایا ہے، تو اس کے لیے ہمارے فقہا نے اصول یہ بیان کی ہے کہ حیلہ اگر ایسا ہو کہ کوئی حق آپ پر واجب ہے، اس واجب حق کو باطل کرنے کے لیے حیلہ کرتے ہیں تو یہ ناجائز ہے، لیکن اگر آپ حلال تک پہنچانے کے لیے اور حلال سے بچنے کے لیے کوئی حیلہ کرتا ہے تو اس میں پھر کوئی قباحت نہیں ہے۔ جس طرح کہ آج کل ہمارے مدارس میں کیا جاتا ہے حیلۃ التملیک، ہمارے مذہب میں چونکہ زکوٰۃ کی صحیح ہونے کے لیے تملیک کا ہونا ضروری ہے، جس کا پہلے تعلیم میں بیان ہوا تھا۔ اب مساجد میں مدارس میں تو تملیک ہوتا نہیں ہے، تو اس کے لیے پھر ہم یہ کرتے ہیں کہ ایک فقیر آدمی کو مدرسہ کی طرف سے وکیل بناتے ہیں، لوگ اس کو پیسہ دیتے ہیں، وہ اس کو قبض کرتا ہے۔ یہ تو خود کیا ہے، تملیک کا اہلیت رکھتا ہے، یہ تو شخص ہے، انسان ہے، لہٰذا وہ جب زکوٰۃ قبول کرتا ہے تو زکوٰۃ ادا کرنے والے کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ یہ وکیل پھر یہ پیسے مسجد میں لگاتا ہے یا مدرسے میں لگاتا ہے، تو اب اس کے لیے یہ پیسے دوسری جگہوں میں لگانا کیا ہو جاتا ہے، جائز ہو جاتا ہے۔ یہ حیلۃ التملیک کہلاتا ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔
البتہ ہیلا تک محدود رکھنا چاہیے. ہیلا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جس چیز کی ضرورت ہے ضرورت کو پورا کرے، پھر آگے اس میں مزید ڈنڈی نہ مارے. ہمیں یہاں پر ضرورت صرف